میں وہ سرگودا میں رات کو اٹھا، وہ جماعت تبلیغی وہاں آئی ہوئی تھی، رات کو تہجد کے لیے کوئی اٹھا تو چلو وطر پڑتا ہوں، پانی ٹھنڈا تھا نا، اس لیے میں نے نل کا چلانا شروع کر دیا۔ وہ جماعت تبلیغی کا ایک آدمی وہ کروا لے کر اس نے آگے کیا اس ٹوٹی کے سامنے، میں چلاتا رہا، وہ بھرے اور بھرنے کے بعد پھر اس کو گرا دے، پانی کو انڈیل دے، کوئی 10-12 کروے اس نے بھرے، میں تو ویسے ہی چلا رہا۔ میں نے کہا چلو بھائی یہ بھی گرم پانی کے لیے کر رہا ہوگا۔ جب وہ 12ویں 13ویں مرتبہ اس نے کروا بھرا نا، بھرنے کے بعد سیدھا وہ کہتا ہے یا رسول اللہ۔ میں نے اپنے ہاتھ والا کروا ٹھوکا اس کے سر، گر پڑا۔ تھا تو وہ خالی مگر لوہے کا کوزہ تھا بنا ہوا، وہ بیچارہ گر گیا۔ گرنے کے بعد جلدی ہوش سنبھال کے، نئے ڈیرے کی بات ہے، ڈیرے جانے کی بات، ہاں ہاں، اور وہ بھاگا، میں اس کے پیچھے بھاگا، وہ جا کے نا مسجد میں صف کے اندر لپٹ گیا۔ میں نے بڑا تلاش کیا، مجھے وہ معلوم ہوتا کوئی نیا نیا آدمی تھا نا، یہ بریلویوں کا جو انہوں نے پکڑ رکھا تھا، وہ بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس قسم کے ہوتے ہیں، کئی نئے نئے لوگ ہوتے ہیں، کئی ناسمجھ ہوتے ہیں، بہرحال سارے لوگ اس طرح نہیں۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا، اب بول رہے ہیں کوس کوس کرنے والے مرید، کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے پیچھے دم ہلا کے چلتے تھے ان کے، لو ان لنا کرتن، کاش کہ آج ہمارے لیے لوٹ کے دوبارہ واپس جانا ہوتا، فنتبرأ منہم، ہم بھی تھوکتے ان کے منہ پر، نتبرأ منہم، بری ہو جاتے ہم بھی ان سے، کما تبرؤ منا، جس طرح کہ آج یہ بری ہو رہے ہیں ہم سے۔ کذالک، ادخال الہی، کذالک، ہاں یوں ہی، کذالک کا تشبیہ کے لیے ہے نا، ان کی حالت، ان لوگوں کی حالت اس آدمی کی حالت کی طرح ہوگی جس کو کام کرنے کے باوجود نتیجہ نہ ملے اور حسرت کے ہاتھ ملتا رہ جائے، ان کی حالت بھی اسی طرح ہوگی۔ کذالک، یوں ہی دکھائے گا ان کو اللہ ان کے اعمال، یوں ہی دکھائے گا ان کو اللہ ان کے اعمال، کس حالت میں؟ حسرات علیہم، نرا افسوس ہی افسوس ہوگا اوپر ان کے، اپنے اوپر افسوس کریں گے ہم نے کیا اعمال کیے، یعنی برے اعمال دکھائے گا اللہ پاک ان کے شرکیہ اعمال، کیونکہ نیک عمل تو اس کے یہی دنیا میں حابطت اعمالہم، ان کے برے کرتوت دکھائے گا دن قیامت کے، وہ خود کہیں گے کہ اوہو افسوس ہی افسوس ہے ہم یہ کرتوت نہ کرتے۔ وما ہم بخارجین من النار، نہیں ہوں گے وہ کبھی بھی نکل سکنے والے جہنم کی آگ سے۔ یا ایھا الناس، اب مسئلہ آ گیا نفی شرک فعلی کے لیے۔ ہاں، دو قسم کے تھے نا لوگ، بعض لوگ یہ تھے جو بعض جانوروں کو یوں ہی چھوڑ دیتے تھے، یوں ہی چھوڑ دیتے تھے، ان کا استعمال کرنا اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے، اس کو کہتے تھے وہ سانڈ، عربی میں ان کو کہا گیا تحریمات عباد، تحریمات، بندوں نے جس چیز کو، جس جانور کو حرام کر ڈالا،
تحریمات عباد. دوسرے وہ ہوتے تھے جو جانوروں کو یوں ہی چھوڑ نہیں دیتے تھے بلکہ پیروں کے نام پر نامزد کر دیتے تھے. یہ باب کرما والے کے نام کا ہے. اب اس وجہ سے چونکہ وہ حضرت کے نام کا ہو گیا ہے، نہ تو اس کو بیچتے تھے نہ اس کا دودھ وغیرہ اپنی ضرورت پہ خرچ کرتے تھے. دودھ بھی اگر دودھ والا جانور ہوتا تو دودھ بیچ کے اور اس کے پیسے جو ہیں وہ بھی اسی طرح جمع رکھتے تھے. اس کو کہتے تھے نیازات عباد. نیازات، ہاں، جس کو نظر لغیر اللہ بھی کہتے ہیں. تحریمات عباد اور نیازات عباد. تیسری قسم وہ ہے اللہ کے نام پر کوئی چیز نامزد کر دی جائے جس کو کہا جاتا ہے نظر للہ، المنت للہ. یہ نظر الہی، نیازات اللہ. یہاں ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو جانور کھلے چھوڑ کے ان کو استعمال کرنا حرام سمجھتے تھے. اس کے متعلق اللہ حکم دے رہے ہیں کہ یوں ان کو آزاد چھوڑ کے اپنے لیے حرام کہنے سے وہ جانور حرام نہیں ہے. ان کی تحریمات کو اٹھاؤ. احلوا ما احل اللہ، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا کا معنی احلوا ما احل اللہ، حلال سمجھو اس کو جن کو اللہ نے حلال کیا ہے. بندوں کے کہنے سے حرام نہیں ہو جاتے. یا ایھا الناس، او لوگو، کھاؤ ہر اس جانور کو جو زمین میں ہے یا جو چیز بھی زمین میں ہے. تمہارے لیے اللہ نے حلال بھی کیا اور طیب بھی کیا. طیب وہ ہوتا ہے جس پہ شرک کا داغ نہ لگا ہو، جس پہ شرک کا، بدعت کا داغ نہ لگ گیا ہو، اس کو کہتے ہیں طیب. اسی لیے کلمہ طیبہ کو کلمہ طیب اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں شرک و بدعت کا داغ نہیں ہے. حلالن طیبا، حلال بھی کھاؤ اور حلال وہ جو طیب ہے، یعنی جس حالت میں اللہ نے ان کو بنایا ہے، کسی بندے کی طرف سے داغ نہیں لگا ہوا، لہذا اس کو کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، نہ پیچھے لگنا نقش قدم شیطان کے قدموں، شیطان کے قدموں کے نشان پر مت چلنا. یہ شیطانی فعل ہے کہ جانور اللہ کا، اللہ نے اس کو حلال اور طیب بنایا ہے، مگر ان بے وقوفوں نے اپنے اوپر اس کا کھانا حرام کر دیا ہے. لہذا جب طیب بھی ہے حلال بھی ہے، اس کی حلت کو برقرار رکھو، حرمت کو اٹھاؤ. انہ لکم عدو مبین، شیطان تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے اور اس کی عادت ہے انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو مشورہ دیتا ہے تم کو. یامرکم یشیرکم، مشورہ دیتا ہے تم کو بالسوء، بری باتوں کا اور گندے فعل کا. فحشاء، فحشاء اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کی نظروں میں برا ہو، لوگوں کی نظروں میں برا ہو. وہ برا کام، زنا ہو گیا، چوری ہو گئی، جاری ہو گئی، ڈکیت ہو گیا، وغیرہ وغیرہ. وہ جو جس چیز کو
لوگوں کی نظریں بھی برا سمجھیں، اصل اس کو فحش کہتے ہیں، اور سو اس کو کہتے ہیں کہ جس کے انجام اور نتیجہ کو تو اچھا نہ سمجھے، جس کے انجام اور نتیجہ کو اچھا نہ سمجھا جائے اس کو سو کہتے ہیں۔ ہاں بسوء والفحشا وان تقولوا، اور یہ مشورہ بھی دیتا ہے تم کو کہ تم کہنا شروع کر دو اللہ پہ ایسی باتیں لا تعلمون جس کی حقیقت تم جانتے بھی نہیں ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ شِكْوَا، جب کہا جاتا ہے ان نامراد لٹیروں کو کہ اتبعوا ما انزل اللہ، او پیچھے چلو اللہ کے اتارے ہوئے حکم کے، تو آگے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو پیچھے چلیں گے اس طریقے کے جس پہ پایا ہے ہم نے اوپر اس طریق کے آباءنا اپنے بزرگوں کو۔ اچھا، اولو کان آباؤہم، کیا اگرچہ ہون کے باپ لا یعقلون شیئا، کچھ سمجھتے بھی نہ ہوں دین کی بات، ولا یہتدون، اور نہ بھی وہ ہدایت پہ ہوں، ایسوں کو بھی نہیں چھوڑ سکتے جو سرے سے دین دار ہی نہیں تھے اور جنہیں کوئی سوجھ بوجھ ہی نہیں تھی، ہاں ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اچھا، ان کی مثال ہم آپ کو سناتے ہیں۔ مثل الذین کفروا، مثال حالت ان لوگوں کی، قصہ ان لوگوں کا قصہ الناعق بالغنم، سیب ہے قصتهم قصہ الناعق بالغنم، ان کا قصہ مثل قصے کس کے ہے؟ ناعق، جو حقلیں دیتا ہے بکریوں کو، ہونگر دیتا ہے، ناعق بالغنم، جو گٹکریں دیتا ہے، اپنی بولی میں بلاتا ہے بکریوں کو، کا قصہ الناعق بالغنم، مثل قصے اس آجری کے ہے، مثل قصے اس چرواہے کے ہے جو بولیاں دیتا ہے بکریوں کو۔ اب جو بکریاں ہوتی ہیں وہ صرف گٹ کر تو سنتی ہیں مگر سمجھتی کچھ نہیں، یہ بھی سنتے تو ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں۔ مثل الذین کفروا، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے مقتضا کا انکار کیا، لوازم کا انکار کیا یا مدعا کا انکار کیا۔ ہمیشہ جہاں بھی آئے گا کفروا، تین میں سے کوئی ایک کا انکار ہوگا۔ آسان ہو گیا قرآن سمجھنا اس طریقے سے، کافروں کی تعویل کرنے کی ضرورت نہ رہی نا، کون سے کافر ہیں کون سے کافر ہیں، بیچارے یہاں پھر شروع کر دیتے ہیں جی یہ فلاں قسم کے کافر ہیں، نہیں، تین قسم کے میں سے کوئی نہ کوئی قسم ہوگا ضرور، پھر آپ دیکھ لیں گے بحث جہاں چل رہی ہوگی اسی قسم کا کافر ہوگا۔ ہاں، یا مدعا کے منکر، یا لوازم کے منکر، یا مقتضا کے منکر، وہ جو مثل الذین کفروا، مثال ان کی جنہوں نے انکار کیا، مثل اس بندے کے ہے جو چلا رہا ہے، یعنی کو گٹ کر دے رہا ہے یا ہوں کی آواز کر رہا ہے، چلا رہا ہے، نعق کا معنی ہوتا ہے اونچی آواز سے چلانا، چلا رہا ہے ساتھ اس آواز کے جو لا یسمع، نہیں سن رہا وہ سوائے صرف پکار کے اور چلانے کے۔
دعاء و نداء، دعا بلانا، نداء اونچا چلانا، اونچی آواز۔ ان کی مثال بھی وہی ہے جس طرح بکریوں والا چلا رہا ہے، وہ کچھ اتنا تو شعور ان کو ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چلا رہا ہے، مگر سمجھ ان میں نہیں آتی۔ ان کا بھی یہی حال ہے۔ خلاصہ یہ ہے صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ ہے مہر جباریت کی ان پہ ماری گئی کہ انہوں نے ضد کر کے صاف انکار کر دیا ہے کہ بابا اعتبار ہم تیری بات نہیں سنتے، ہم اسی طریقے پہ چلیں گے جو ہمارے باپ دادے کا تھا۔ یہ ان ضد کی وجہ سے ان پہ مار دی گئی ہے مہر جباریت۔ اب بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، فہم لا یعقلون۔ اب وہ جانور ہیں جو لا یعقل جانور ہے، انسان تو عقل مند ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر اعادہ تحریمات عباد کا، پھر اعادہ مزید تاکید کے لیے، اور اس میں مزید تاکید کے لیے اعادہ اس لیے کیا ہے کہ نظر لغیر اللہ کو بھی ساتھ اشارتاً بیان کرنا تھا، اس لیے یا ایھا الذین آمنوا، ہاں اے مسلمانوں، ہم نے پیشتر مشرکین کو حکم دیا تھا کیا کہ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، مگر انہوں نے نہ مانا۔ اب تم کو کہہ رہے ہیں کہ تحریم حلال میں مشرکین کی تقلید نہ کرنا، تاکید کر رہے ہیں ہم تاکید کر رہے ہیں کہ مشرکین کی تقلید نہ کرنا، اندھی تقلید نہ کرنا مشرکین کی۔ اس لیے تم کیا کرو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ستھری بے عیب وہ چیزیں جو دی ہیں ہم نے تم کو، بے عیب وہ چیزیں جو دی ہیں ہم نے تم کو۔ پھر توجہ، جب تم حلال طیب کھاؤ گے تو اب یہ بات ہے کہ وشکروا للہ، اب شکر کر سکتے ہو۔ اگر حرام یا مشکوک کھاؤ تو شکر بھی نہیں کر سکو گے۔ وشکروا للہ، اب اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر صرف اکیلے اللہ کو معبود مانتے ہو تو پھر حلال بھی کھاؤ اور طیب بھی کھاؤ، مشکوک اور حرام کے نزدیک مت جانا۔ انما حرم، آؤ حرام کی تھوڑی سی تفصیل تمہیں بتا بھی دیتے ہیں جن کے کھانے سے آدمی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ انما حرم علیکم المیتۃ، حرام کیا ہے اللہ نے تم پہ مردار کو، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر، اور دونوں سے زیادہ بڑا حرام خنزیر کا گوشت ہے، اور خنزیروں سے بھی زیادہ حرام وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ جو بلند کیا جائے، نام زد کیا جائے ساتھ اس چیز کے، لغیر اللہ لتقرب غیر اللہ، غیر اللہ کے قرب کے لیے جس کو نامزد کر دیا جائے، وہ خنزیر سے بھی برا، دم سے بھی برا، میتا سے بھی برا، ترقی من الادنا الی الاعلی۔ ہاں فمن اضطر غیر باغ، خیال کرنا، فمن اضطر، اس کے بعد حکم تو آ گیا کہ یہ سب سے زیادہ حرام ہے، مگر یہاں شبہ تھا ایک کہ سب سے زیادہ حرام، خنزیر سے بھی زیادہ حرام، پھر دم سے بھی زیادہ حرام، مردار سے بھی زیادہ حرام۔ اب تو ہم مر گئے۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کھانے کو کوئی چیز ملتی نہیں
جان بلب ہو جاتی ہے، آدمی موت کے کنارے پہ پہنچ جاتا ہے، آبادی کہیں نہیں ہوتی. اس لیے یہ تو سب جو حرام ہے تو اب تو ہم مر گئے، زندے ہو کر مر گئے. اس کا حل دیا جا رہا ہے. فمن اضطر غیر باغ، جو مجبور کر دیا جائے. ایک معنی ہے جو مجبور ہو جائے، یہ معنی غلط ہے. فعل کون ہے؟ مجہول ہے نا. فمن اضطر، جو اللہ کی طرف سے مجبور کر دیا جائے. مجبوری آسمانی ہو یا زمینی ہو اللہ کی طرف سے، یعنی اسباب دنیا کے سارے ختم ہو جائیں، جب کوئی سبب بھی نہ رہے تو گویا اللہ کی طرف سے مجبور کر دیا جائے. یہ فعل کو مجہول اس لیے کیا ہے تاکہ وہ شک بھی اس میں آ جائے کہ ایک آدمی کے سر پر تلوار لٹکا دی جائے، کہا جائے کہ کھاؤ غیر اللہ کی نیاز، کھاؤ یہاں سور. عیسائی آ کے کہتا ہے مسلمان تو کھا سور ورنہ تجھے قتل کرتا ہوں. یہ بھی اضطرار میں آ گیا نا. اسی لیے فعل کو الٹا کیا گیا ہے اس درہ میں کہ ہر قسم کی مجبوری، جس قسم کی بھی مجبوری میں پھنس جائے بندہ، ہر مجبور کے لیے. مگر یہ مجبور نہیں کہتے ہیں مولوی جی مسئلہ تو تمہارا سچا ہے مگر شادیوں میں جانا پڑتا ہے، غیر واقفیت جگہ ہوتی ہے، وہاں آپ نے ہوٹلوں پہ کھانا بھی بند کر دیا ہے، اب کیا کریں ہم سور کھائیں؟ کیا کھائیں کیا؟ گوشت تو آپ نے پابندی لگا دی ہے کہ ہم کہیں سے کھا نہیں سکتے. ایمان سے بتاؤ یہ مجبوری ہے؟ یہ میری بے ایمانی. کئی سچے دل والے بھی ہوتے ہیں. ایک کرنل آیا تھا میرے پاس پچھلے سال، میجر بھی تھا کرنل بھی. وہ کہنے لگے ہماری فوج میں یہ قانون ہے کہ جو غذا فوج کے اندر پکے وہ وہی کھانا پڑتی ہے، اور وہ تو ہر دن گوشت ہی گوشت ہوتا ہے. تو ہم کیا کریں؟ میں نے کہا نسخہ صحیح ہے، گنجائش کوئی نہیں ہے کھانے کی مشرک کی ذبیحہ کی. موحد کے لیے تو گنجائش ایک لحظہ کے لیے بھی نہیں. تو اب ہم کیا کریں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ صحیح نسخہ بتلاتا ہوں، آپ یہ عذر پیش کر دیں کہ مجھے حکیم نے منع کر دیا ہے. یہ جھوٹ نہیں بنے گا. میں نے کہا نہیں، حکیم وہ ہے جس نے منع کیا. آپ کہہ دیا کریں مجھے حکیم نے منع کیا اس لیے میں نہیں کھا سکتا. یہ عذر آپ کا قبول بھی ہو جائے گا، سانپ بھی مر گیا، لاٹھی بھی بچ گئی. اپنے دل میں حکیم کا خیال کرنا کہ مجھے اس حکیم نے منع کیا ہے. وہ بعد میں مجھے ملا، کہنے لگا اللہ کی قسم بڑا نسخہ کامیاب ہوا. نسخہ بڑا کامیاب. آدمی کی نیت ہو تو حرام سے بچ سکتا ہے. ہاں البتہ اگر مجبوری آ جائے، اس قسم کی مجبوری جہاں آدمی کے لیے کوئی سبب موجود نہ ہو، تو اس کا نسخہ اللہ کریم فرماتے ہیں فمن اضطر غیر باغ، بغاوت کر کے بھی کھانے والا نہ ہو. دھکے پیلی سے مجبوری نہ بنائے، حقیقت میں مجبور ہو. یہ تاکید کے لیے ہے. جس طرح کہتے ہیں نا اموات غیر، کہہ تو دیا تھا اموات مگر غیر احیا، تاکید کے لیے. کئی بے ایمان ہوتے ہیں نا کہ مار تو گئے ہیں مگر تھوڑی تھوڑی رمق ہے، اس لیے اللہ نے تاکید کے لیے غیر احیا، وہ سرے سے زندہ ہے ہی نہیں. اگر ایک مولوی صاحب کہیں کہ کسی طالب کو کہ آپ میرے پاس کیا پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں سبق تب پڑھ سکتے ہیں اگر آپ مشرک سبھی کھائیں. یہ کہنے والا بھی کافر ہے اور پڑھنے والا بھی کافر.
یہ مسلمان نہیں ہے۔ جس خبیث استاد کی روحانیت اس کو ملے گی وہ اسی طرح خبیث بنے گا۔ روحانیت کا پاک ہونا ضروری ہے، اور کچھ نہ صحیح۔ تو اتنا تو ضرور ہے کہ شریعت نے جس میں یہ شرط رکھی ہے کہ ہوا اہل التقوی، اور کچھ بھی نہ سمجھے اگر جو جان بوجھ کر تقوی کے خلاف کرتا ہے اس کی روحانیت بھی خبیث ہے۔ نہیں سمجھے؟ شریعت کا دار و مدار فتوے پر نہیں، کس پر ہے؟ تقوی پر ہے۔ اور کچھ نہ سمجھے، چلو حرام نہیں سمجھتا، تقوی کے خلاف بھی اگر کہا جائے، جان بوجھ کر جو آدمی تقوی کے خلاف بغیر مجبوری کے کرتا ہے وہ بھی اسی طرح خبیث النفس ہے جس طرح حرام خور خبیث النفس ہے۔ ہاں شرعی مجبوری وہ اور الگ بات ہے۔ ہاں بھائی، علم پڑھنا ضروری نہیں، عمل کرنا ضروری ہے۔ ہاں جن کو یہ کہا جا رہا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پکارتے تھے۔ نہ عیسیٰ علیہ السلام وہ تیرا چاچا ہی لگتا ہے، تو گھسیڑ کے وچ ہی لے آیا اس کو۔ نہیں جن مشرکین کو کہا جا رہا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنے والے نہیں تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنے والے جو عیسائی ہے، یہ جن کو کہا جا رہا ہے یہ مشرکین مکہ کی بات ہے۔ آپ پڑھیں گے آگے چل۔ اچھا ہاں بھائی، پہلی شرط فمن اضطر، جو مجبور کر دیا جائے، پہلی شرط تو یہ ہو گئی۔ دوسرا غیر باغن، زیادتی کرنے والا نہ ہو، ولا آدن، ضرورت سے زائد کھانے والا نہ ہو۔ اب اگر فلا اسم علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں، خیال کرنا، اس پہ کوئی گناہ نہیں، ان تین شرطوں کے ساتھ جو حرام کھا بھی لے اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ جب گناہ کوئی نہیں تو ان اللہ غفور الرحیم کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں سمجھے؟ بات نہیں سمجھے؟ مولویوں سے تو نہیں ملتی یہ بات، فقیروں سے ملتی، بدنام فقیروں سے ملتی ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا فلا اسما، گناہ کوئی نہیں، تو غفور اور رحیم تو ہوتا ہے گناہ معاف کرنے کے لیے۔ جب گناہ ہے ہی نہیں، نہیں ہاں مجبوری کی معافی، پھر تو یہ قرآن کا انکار ہوا، کیونکہ قرآن جو خود کہہ رہا ہے کہ جو مجبور کر دیا جائے، اور مجبوری کی حالت پیدا کرنے والا بھی کون ہوگا؟ وہی ہوگا، اور وہی شرطیں بھی لگا رہا ہے، اور پھر ان شرطوں کے بعد کہہ رہا ہے کہ اس پہ گناہ کوئی نہیں۔ بات اور ہے۔ ہاں جب اس معافی دینے والے نے کہہ دیا گناہ ہے کوئی نہ، ہے یہودیوں والی تعویلہ کرے گا بھلے مانسا، یہ بات نہیں۔ دیکھنا تو یہ ہے نا کہ جب ہو گیا حکم لا اسم علیہ، گناہ نہیں، جب اللہ نے کہہ دیا ہے تو ثابت ہو گیا کہ اللہ غفور ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا فلا اسم، تو ثابت تو ہو گیا کہ اللہ غفور ہے، اس لیے تو کہہ رہا ہے کہ یہ گناہ کوئی نہیں ہے۔ نہیں، تاکید نہیں ہے، یہ اشارہ اور ہے۔ اشارہ یہ ہے کہ مجبوری کے ٹائم پہ بھی وہ چیز کھانا جو چیز اللہ معاف کرتا ہے، اور شرک والی چیز ان اللہ لا یغفر ان یشرک،
شرک والی چیز چونکہ معاف نہیں کرتا، اس لیے اشارہ یہ ہے کہ وہ چیز کھانا مجبوری کے ٹائم بھی جو میں معاف کرتا ہوں، اور شرک جو ہے وہ تو معاف کرتا۔ اس لیے 11ویں کی کڑاہی اگر پڑی ہو، غیر اللہ کی نیاز ہو، مر جانا مگر کھانا نہیں، کیونکہ وہ تو میں معاف کرتا ہی نہیں۔ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، باقی تمام کو معاف کر دیتا ہے۔ اشارہ یہ ہو رہا ہے کہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ پاک غفور ہے اور رحیم بھی ہے، اور اس نے کہہ جو دیا ہے تو اس میں اشارہ ہے کہ وہی چیز کھانا، سور کھا لو گے، دم کھا لو گے، میتا کھا لو گے، فلا اسم علیہ، کیوں؟ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مگر شرک کے لیے تو اللہ غفور ہے ہی نہیں، اس لیے شرک والی چیز نہ کھانا۔ نہ اللہ کھا سکتا ہے، نہ بلا کھا سکتا ہے، نہ کو پکا کھا سکتا ہے، نہ کو ڈلا کھا سکتا ہے۔ آگے چلو۔ نہیں، مطلقاً نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں ریاکاری، نمود، غیر اللہ کو خوش کرنا مقصود نہ ہو۔ یہ بدعت کی زد میں آئے گا، شرک کی زد میں نہیں آئے گا۔ کل خانی، تیجا، چالیہ، اور جب اس کا آدمی عادی بن جائے تو پھر یہ عین شرک کی مد میں آ جاتا ہے۔ نہیں، اس کو مشکل کشا یا غائب دان سمجھ کے نہیں کیا جاتا۔ ویسے تو نامزد عورت بھی ہوتی ہے مرد کے لیے، وہ بھی حرام ہو جائے، مطلقاً نامزد کرنا حرام نہیں، عقیدہ گندا لے کر نامزد کرنا پھر وہ حرام ہے، ایسے نہیں حرام ہوتا۔ ان الذین، کیا؟ نہیں، مطلقاً نہیں بنتی۔ جب آدمی بدعت کرتے کرتے بدعت پر اصرار کر لے تو اس کا اصل مرکزی نقطہ یہی ہوگا، چونکہ اس کے اندر شرک ہے اس لیے بدعت نہیں چھوڑ رہا۔ پھر آپ دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی شرک کا شعبہ اس کے اندر موجود ضرور ہوگا، ورنہ جو صحیح موحد آدمی ہے وہ ہمیشہ کے لیے بدعت کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ اور تجربہ بھی ایسا ہے، دیکھا بھی اسی طرح گیا ہے کہ جو لوگ بدعت پہ کار بند رہتے ہیں انتہا ان کی شرک ہوتا ہے۔ مشرک نہ ہوں تو وہ اگر شرک والا شعبہ ان کے اندر نہ موجود ہو تو ہمیشہ بدعت کو بدعت سمجھ کر پھر اس پہ عمل نہیں کر سکتے، یہ تو قانون ہے۔ ہاں جی، ان الذین یکتمون، زجر، جو لوگ نظر لغیر اللہ کو خود کھاتے ہیں اور اس مسئلہ کو چھپاتے ہیں، مشرکین میں سے، یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، تحقیق وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس مسئلے کو جو اتارا ہے اللہ نے اپنی کتاب سے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کیوں چھپاتے ہیں؟ چونکہ واو تعلیلیہ بنائے، چونکہ وہ خرید کرتے ہیں بدلے اس چھپانے کے گھٹیا قسم کی دنیا، مگر وہ پیٹ بھر بھر کے کھاتے ہیں۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم، یہی لوگ ہیں جو نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر جہنم کھا رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، شفقت کی بات بھی ان بے ایمانوں سے نہیں کرے گا اللہ دن قیامت کے۔ ولا یزکیہم، اور اسی طرح پلیت ہی رہیں گے، اللہ ان کو پاک بھی نہیں ہونے دے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ ان کو پر مہر جباریت کی ماری جا چکی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اب وجہ
کہ ان کو اللہ پاک کیوں نہیں ہونے دے گا، ان پہ مہر جباریت کی مار دی گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید کر لیا ضلالت کو بدلے ہدایت کے اور عذاب کو بدلے مغفرت کے، پھر فما اصبرہم علی النار، توبہ توبہ، اتنی آگ تو کسی طرح برداشت کر بھی لیں گے، ما اصبرہم، کس چیز نے ٹکا رکھا ہے ان کو جہنم پہ، یعنی بڑے ڈھیٹ ہیں، اتنی بڑی آگ کو بھی برداشت کر رہے ہیں، ذالک بأن اللہ نزل الکتاب، فما اصبرہم، کون سا صیغہ ہے؟ فعل، ہاں فعل تعجب، ٹھیک ہے، فما اصبر تو کئی بیچارے کو تھے ہوش کے طوطے اڑ گئے، کیا مصیبت آ گئی ہے، فما اصبرہم، تعجب والا ہے نا، تعجب ہے یار، اتنے ڈھیٹ ہیں، اتنی بڑی آگ پہ کس طرح وہ گزارا کر رہے ہیں، ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے اتاری کتاب حق کے ساتھ، اور جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں کتاب میں، لفی شقاق بعید، بہت بڑی دور کی بد نصیبی میں ہے، یعنی ان کو جھرکا دیا جائے گا، چیر دیا جائے گا، شک کا معنی ہوتا ہے اصل چیرنا، ان کو چیر کے رکھ دیا جائے گا، اتنا دور چیرا جائے گا کہ وہاں ان کی چیخ پکار بھی نہیں سنی جائے گی، نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ الرحمن الرحیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، خطاب ہے معاندین کو، یہود و نصارہ کے معاندین کو خطاب، اور اس کلام کا تعلق ہے سیقول السفہاء من الناس کے ساتھ، خطاب ہے یہود و نصارہ کے معاندین کو، اور تعلق کلام کا ہے سیقول السفہاء سے، کہ تم یہ قبلے کی رٹ لگا رہے ہو کہ قبلہ پہلے یہ تھا اور اب یہ دوسری طرف انہوں نے رخ کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، یہ خواہ مخواہ کا تمہارا اناد اور اعتراض ہے، ورنہ کوئی نیکی صرف یہی نہیں کہ فلاں طرف منہ کیا جائے فلاں طرف نہ کیا جائے، اصل نیکی تو ہے اللہ کے ساتھ ایمان لے آنا، وہ ماشاء اللہ تمہیں نصیب نہیں، خواہ مخواہ قبلے کا رٹا لگا رکھا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم، نہیں ہے صرف یہی نیکی، معنی صحیح لکھا کرو، نہیں ہے صرف یہی نیکی کہ تم منہ پھیر کے رکھو اپنے طرف مشرق کے یا مغرب کے، یہ نیکی نہیں، ولیکن البر، لیکن حقیقی نیکی تو اس بندے کی ہے جو ایمان لایا اللہ کے ساتھ اور دن قیامت کے، فرشتوں کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، نبیین کے ساتھ، اس کے بعد پھر دینا شروع کر دیا اس نے مال اللہ کی محبت پہ، قریبیوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو،
مسافروں کو، مانگنے والوں کو، وفر رقاب، اور خرچ کرنا شروع کیا بیچ آزاد کرنے گردنوں کے۔ نمبر 3، پھر یہ کام شروع کیا، قائم کیا نماز کو، دینے لگ گیا زکوٰۃ کو۔ نمبر 4، والوفون بعہدہم، اب چوتھے نمبر پہ یہ نیکی کہ وہ پورا کرنے والے ہوں اپنے وعدوں کو جب بھی وعدہ کریں۔ والصابرین فی البأساء، 5ویں درجے کی نیکی، والصابرین فی البأساء، اپنے آپ کو تھام کے رکھنے والے ہوں، فی البأساء، بھوک کی حالت میں یا تنگی کی حالت میں، وحین البأس، اور بوقت جنگ کے، مصیبت کے۔ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں جو اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ الذین صدقوا، جو اپنے دعوی میں سچے ہیں۔ واولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں متقی ہیں۔ یہ ہے اصل نیکی۔ تم نے خواہ مخواہ یہ اعتراض کرنا شروع کر دیا، لو جی پہلے اس کا وہ قبلہ تھا، اب یہ ہو گیا ہے، یہ پہلے بھولا ہوا تھا یا اب بھولا ہوا ہے۔ یہ نری بدماشی ہے تمہاری، یہودیوں نصرانیوں، یہ اناد ہے صرف، ورنہ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ اصل کی نیکی کو معلوم کریں۔ اصل نیکی کیا چیز ہے؟ اصل نیکی تو ہے آمن باللہ والیوم اللہ۔ یہاں ایک بات تفسیر والوں نے لکھی ہے اور جواہر القرآن میں بھی ہے، ممکن ہے آپ دیکھیں اور وہاں کچھ اشکال پیدا ہو، کیونکہ آپ بھی تو مفسر جا بنیں گے۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک نحو کا قاعدہ ہے کہ معنی کا عطف یا حمل معنی پر ہوتا ہے، ذات پر نہیں ہوتا۔ یہ جس طرح نہیں کہہ سکتے نا زیدن زیدن یا قائمن قائمن، معنی کا حمل معنی پر یا ذات کا ذات پر۔ یہاں سوال یہ ہے کہ لیس البر، یہ بر جو ہے، بر یہ صفت ہے، معنی ہے اور ذات نہیں۔ جب ذات نہیں تو من آمن باللہ کا حمل اس پر نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ بر جو ہے یہ معنی ہے اور من یہ ذات ہے۔ من موصولہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ کسی ذات کی طرف۔ من وہ شخص جو ہے وہ تو ذات ہو گئی، اور بر یہ کیا ہے؟ صفت ہے۔ یعنی لیس البر، یہ بر مبتدا ہوا، من آمنا اس کی خبر ہوئی، اور خبر جو ہوتی ہے وہ مبتدا پر محمول ہوتی ہے، اور مبتدا ہے یہاں مانا اور خبر ہے یہاں ذات۔ ذات کا حمل معنی پر ہو نہیں سکتا، اس لیے وہ مفسرین نکالتے ہیں لیکن بر البر من آمنا، لیکن بر البر، لیکن بر البر من آمنا باللہ، تاکہ من آمنا کا حمل نہ ہو بلکہ خود بر کا عطف پڑ جائے، کس پر؟ لیس البر پر۔ یہ تو ہے ان کی کلام، مگر یہ قاعدہ نحو کا ہے، قرآن پاک کا نہیں ہے۔ قرآن مقدس کی عبارت نحو کی محتاج نہیں، نحو محتاج ہے، قرآن محتاج نہیں۔ نحویوں کا یہ قاعدہ ہم نہیں مانتے۔
آج کل چونکہ دستور ہے، کوئی شخص کہے جو اکابر کی بات نہ مانے وہ کافر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نحویوں کی بات نہیں مانتے، ہم قرآن کی بات مانتے ہیں، کیونکہ نحو جو ہے وہ خود قرآن سے نکلی ہوئی ہے، قرآن نحو سے ماخوذ نہیں۔ اس لیے جس طرح مجتہدین کو، مستنبطین کو غلطی لگ سکتی ہے اجتہاد میں، اسی طرح نحویوں کو بھی اقتباس کرتے ہوئے غلطی لگ گئی ہے۔ وہ کعبہ ٹیڑھا ہو جائے گا اگر نحویوں کو غلط کہہ دیں تو۔ پھر نحوی کہتے ہیں قواعد النحات ظنیۃ اکثریۃ، نحو کے قاعدے ظنی ہوتے ہیں، اکثری ہیں مگر ہیں ظنی، یقینی نہیں ہے۔ اور قرآن کی استعمال تو یقینی ہوتی ہے نا، اس لیے ہم نحو کی بات نہیں مانتے۔ اگر کوئی کافر کہتا ہے تو وہ خود کافر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہاں کلام جو ہے لیس البر انزل القرآن علی لغت العرب، قرآن چونکہ عربیوں کی بولی کی استعمال کے مطابق اللہ نے نازل کیا ہے، اور عرب میں چونکہ استعمال اسی طرح ہے جس طرح قرآن میں آ گیا ہے۔ فصحاء عرب، بلغاء عرب، فصیح اور بلیغ عربیوں کے نزدیک وہ کلام ہے اسی طرح، بلکہ وہ کہا کرتے ہیں لیس الکرم ان تدعو الاغنیاء، یہ کرم نہیں ہے، یہ سخاوت نہیں ہے کہ تم دولت مندوں کو کھلانا شروع کر دو۔ لیس الکرم ان تدعو الاغنیاء، بلکہ کیا کہتے ہیں لیکن الکرم من یؤتی الفقراء، سخاوت تو یہ ہے کہ آدمی فقیروں کو کھلائے۔ اسی طرح کلام جس طرح یہاں ہے لیس الکرم ان تدعو الاغنیاء والاصدقاء، یہ سخاوت نہیں کہ تو اپنے دوستوں کو اور اپنے دولت مندوں کو دعوت دے، بلکہ لیکن الکرم من یؤتی الفقراء، یہاں بھی ہے لیکن البر من آمن باللہ۔ فصیح عربیوں کی کلام میں بھی اسی طرح ہوتا ہے جس طرح قرآن مقدس میں ذکر ہو گیا ہے۔ لیس البر اے لیس الکرم ان تولوا وجوہکم ان تدعوا الاغنیاء والاصدقاء لیکن البر من آمن، کیا مطلب لیکن الکرم ان تؤتوا الفقراء، لہذا یہ بات کہ معنی کا عطف معنی پر، ذات کا ذات پر، یہ سب گپو ٹیشن ہے۔ قرآن مقدس نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ قرآن مقدس میں صاف ہے کہ فصیح عرب اور بلیغ قسم کے عربی وہ بولتے ہی اسی طرح ہیں جس طرح قرآن مقدس نے عبارت نقل کی ہے، لہذا قرآن مقدس غلط نہیں، نحویوں کی بات وہ غلط ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، دعوی، لوازم دعوی اور مقتضاء دعوی کو ماننے والوں کے لیے امر انتظامی نمبر اول۔ دعوی، لوازم دعوی، مقتضاء دعوی کو ماننے والوں کے لیے امر انتظامی نمبر اول۔ امور انتظامیہ صورت میں آتے ہیں تاکہ مسلمان لوگ، موحد لوگ، دعویٰ ماننے والے موحد لوگ آپس میں اپنا معاشرہ ٹھیک رکھ سکیں، ان کے ماحول میں لڑائی دنگا فتنہ فساد نہ ہو، تاکہ متحد ہو کر مشرکین سے وہ لڑ سکیں۔
اس لیے امور انتظامیہ ہوتے ہیں ہر صورت میں. اب یہاں آپ نیچے کیا لکھیں گے؟ دعویٰ، لوازم دعویٰ، مقتضائے دعویٰ کو ماننے والوں کے لیے امر انتظامی نمبر اول. اے ایمان والو، فرض کیا گیا ہے اوپر تمہارے بدلہ لینا قتل کے معاملے میں. فی القتلہ، جتنے مقتول ہیں، الحر بالحر، مگر اس کا قانون کیا ہے؟ آزاد کے بدلے آزاد، لونڈا بدلے لونڈے کے، مؤنث بی بی کے بدلے مؤنث بی بی. فمن عفی لہ من اخیہ، پس وہ مقتول جو معاف کر دیا جائے اس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے، جو مقتول کا وارث بھائی ہے، کچھ معاف کر دیا جائے تو فاتباع بالمعروف، تو پھر اتباع کرنی چاہیے شرعی طریقہ کے مطابق، بالمعروف. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور ادا کرنا چاہیے طرف اس کے بِإِحْسَانٍ، بِإِخْلَاصٍ، خلوص کے ساتھ، دیانتداری اور خلوص کے ساتھ. یہ بھی بہت ہلکا گاری ہے، تخفیف، بہت بڑی تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور یہ خاص رحمت ہے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، پس جو انسان پھر اس حد سے، اتنی مہربانی کے باوجود، بعد ذالک، اتنی مہربانی کے باوجود حد سے تجاوز کرے گا، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر اس کے لیے عذاب ہوگا درد چکھانے والا. پھر سنو، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، مزید تاکید. پھر سنو، اس قتل کے بدلے قتل میں یہ تمہارے لیے میاں زندہ رہنے کا یہ ایک خاص احسان ہے. حیات، اس میں حقیقت ہے تمہاری زندگی. جب کوئی ایک قتل کے بدلے قتل ہو گیا تو پھر دوسرا قتل مشکل ہوگا. قاتل کو پتہ ہوگا کہ مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، اس لیے تمہیں تمہاری زندگی کا احساس کرتے ہوئے ہم نے قصاص رکھا. یا اولی الالباب، وہ سمجھدار لوگوں، عقل والے لوگوں، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ کے رہو خون ریزی سے، بچ کے رہو خون ریزی سے. آگے امر انتظامی نمبر 2، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض کر دیا گیا ہے اوپر تمہارے جب کہ آپ پہنچے تمہارے کسی کو موت، اگر وہ چھوڑ رہا ہو مال، ان ترک خیرا، اگر وہ چھوڑ رہا ہو مرنے کے وقت مال، تو فرض کیا کر دیا گیا ہے؟ وصیت کرنا فرض کر دیا گیا ہے والدین کو اور اقربین کو. خیال کرنا، ایک ہے والدین کے لیے وصیت کرنا، ایک ہے والدین کو وصیت کرنا. یہاں پہلا معنی آپ کریں وصیت کرنا للوالدین والاقربین، والدین کو اور اپنے اقربین کو، اپنے اقربا کو اور والدین کو یہ کہہ کے جائے وہ مرنے والا کہ میرا ترکہ تقسیم کرنا بالمعروف، شرعی طریقہ کے مطابق، حقا علی المتقین، یہ حق بنتا ہے خدا ترس لوگوں پر کہ وہ مرتے ہوئے وصیت کر جائیں کہ میرا مال، اے میرے ماں باپ، اے میرے قریبی رشتہ داروں،
میرے مرنے کے بعد میرا مال میرا ترکہ تقسیم کرنا تو شرعی طریقہ کے مطابق کرنا۔ ایک معنی یہ ہے کہ یہاں خود والدین کو وصیت کرنا ضروری قرار دیا جا رہا ہے کہ مرنے والا جو ہے اپنے والدین کو کیا کر جائے؟ وصیت کر جائے۔ حضرت صاحب نے یہی معنی پسند کیا ہے۔ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے باقی مفسرین کے بعد وہ اکثری طور پہ حضرت صاحب نے یہی معنی پسند کیا ہے کہ یہاں وصیت سے مراد کیا ہے؟ اپنے والدین کو وصیت کر جائے کہ میرا مال اور میرا ترکہ شرعی طریقہ کے مطابق تقسیم کر۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ مشرک والدین اور مشرک اقربا جو تھے ان کے لیے ابتدائے اسلام میں وصیت کرنا فرض تھا، بعد میں یہ منسوخ کر دیا گیا۔ بعد میں کیا کر دیا گیا؟ منسوخ کر دیا گیا۔ یہ بعض نے کہا ہے کہ یہ نازل ہوئی تھی وجوبی طور پہ، حکم بھی اس میں وجوبی ہے، یعنی واجب ہے وصیت کرنا، مگر تھا کس کے لیے؟ مشرک ماں باپ کے۔ بعد میں یہ کیا ہو گیا؟ منسوخ۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مشرک ماں باپ کے لیے نہیں تھا، یہ دیندار مسلمان والدین کے لیے ابتدا میں یہ وصیت کرنا واجب کی گئی تھی، مگر اب منسوخ کر دی گئی۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ آیت بھی منسوخ ہے۔ حضرت صاحب کے نزدیک یہ منسوخ نہیں ہے۔ محمد عبدہ الاول مصری، امام دیار مصر، محمد عبدہ الاول امام دیار مصر، اس کے نزدیک، دوسرے مفسرین کے نزدیک، اور آخر میں حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جو ہے نہ منسوخ ہے اور نہ حکم کوئی استحبابی نہ وجوبی کی تقسیم ہے، بلکہ یہاں بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ او مرنے والے، جب تجھے موت کا خطرہ پڑے تو تو اپنے والدین کے لیے نہیں، اپنے والدین کو نصیحت کر جا کہ میرا ترکہ شریعت کے طریقے کے مطابق تقسیم کرنا۔ اللہ اللہ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، بس اب جو بندہ بھی تبدیلی کر دے گا اس نصیحت کو، وصیت کو، قانون کو، بعد اس کے کہ وہ سن چکا ہے اس کو، تو پھر اس کا گناہ انہی لوگوں پہ ہوگا جو اس میں تغیر تبدل کریں گے۔ یبدلونہ، ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ تو خوب سننے والا، جاننے والا ہے، تغیر تبدل کرنے والوں کی باتیں بھی سنے گا اور ان کے اندر کے کھوج بھی نکال لے گا۔ اب آگے دوسری شک ہے، فمن خاف من موص، جو شخص ڈرتا ہے وصیت کرنے والے سے جانا فن، کہ وہ وارثوں میں سے کسی وارث کی طرف زیادہ مائل ہو جائے گا، جانا فن، کسی وارث کی طرف زیادہ میلان کر جائے گا، بے ایمانی دل میں نہیں، صرف اس کے ساتھ محبت ہے، زیادہ دل لگی ہے، اس لیے اس کو زیادہ حصہ دینے کا، دیکھنے والے کو خطرہ پڑ گیا کہ کہیں اس کے لیے زیادہ وصیت نہ کر جائے۔ ایک او اسم، یا جان بوجھ کر کسی کا حق مار کے دوسرے کو دینے کا خطرہ ہو، کہ یہ جو موسی ہے نا، موسی
وصیت کرنے والا یعنی جس پہ موت کے علامات آ چکے ہیں، یا اسمن یا جان بوجھ کر زیادتی کرے کسی کے ساتھ گناہ کا کام کرے، اگر ایسا ہو تو اسے جب چکے ہیں، اب خطرہ ہے کہ یہ وصیت کرتے ہوئے کسی کی طرف میلان کر جائے، اس کے لیے زیادہ دینے کا وعدہ کر جائے، یا اسمن یا جان بوجھ کر زیادتی کرے کسی کے ساتھ گناہ کا کام کرے، اگر ایسا ہو تو اسے جب پتہ چلا ہے کہ یہ میت مرنے والا جو ہے یہ وصیت غلط کرے گا، اصلح بینہم، درمیان میں چھلانگ لگا کے آ جائے اور ان کے درمیان اصلاح کر دے، اس کو کہے میاں اللہ سے ڈرنا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تو فلاں کے لیے زیادہ وصیت کر رہا ہے، فلاں کے لیے تھوڑی، نہیں، انسانیت کرو، خدا سے ڈرو، برابر برابر حصہ رکھو، حقدار کو حق دو، اگر اصلاح کر دے، حالانکہ اس کو بلایا بھی کسی نے نہیں، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، صحیح طریقہ بتلا کر اصلاح کر دے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پھر اس کا کوئی گناہ نہیں، یعنی اس کو درجہ ملے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، وہ جو موسی غلط ارادہ کر رہا تھا اس کے گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا، سبب یہی بن جائے گا یہ جو اصلاح کرانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، دعویٰ نیچے لکھیں، دعویٰ اور مدعا لوازم مدعا، مقتضا مدعا کو ماننے والوں کے لیے امر مصلح کا بیان، امر مصلح، وہ امر مصلح، امور مصلح ہوتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، یہ امور مصلح اس لیے آتے ہیں تاکہ اس پہ عمل پیرا ہو کر بندہ صدق دل سے مدعا کو مان لے۔ مدعا لوازم اور مقتضا کو ماننے میں سستی نہیں آتی اگر امور مصلحہ کو اگر مان لیا جائے۔ تو معلوم ہوا یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ عبادات یہ اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ آدمی توحید میں پختہ رہے، اگر اس میں کچا پن ہو تو توحید میں بھی وہ پختہ نہیں رہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ 24 سے زائد صحابہ کرام نے بے نماز کو بالکل کافر کہا کہ جو بے نماز ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے ہی کافر۔ وہ غالباً اسی وجہ سے کہ امور مصلحہ کے اندر آدمی سستی جو کرتا جائے گا تو دین اور توحید کے اندر اسی طرح کچا ہوتا جائے گا، چونکہ یہ اعمال صالحہ جو ہیں یہ عقیدہ توحید کے لیے پانی بنتے ہیں۔ جب کھیت میں پانی نہ ہو تو کھیت پھل آور نہیں ہو سکتے، اسی طرح وہ ایمان بھی بار آور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ نماز، روزہ وغیرہ وغیرہ چھٹک بٹک کر کے نہ پڑھا کریں، اس کو پختگی دین کا ذریعہ بنا کے پڑھنا چاہیے۔ ہاں جی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو فرض کر دیا گیا تم پہ روزے رکھنا جیسا کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر، تاکہ تم تتقون، تاکہ تم تفلحون، تقوی بمانا نتیجہ، ذکر لازم، ارادہ ملزوم، لعلکم تتقون لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ کوئی بڑی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، ایام معدودات، کوتبہ کا مفعول ایام معدودات، چند گنتی کے دن ہے روزے رکھنا، کو پہاڑ سر پہ نہیں اٹھانا پڑتا۔ فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے مریض ہو یا سفر کی حالت پہ ہو اور نہیں رکھ سکتا تو گنتی کر لے دوسرے آنے والے دنوں کے لیے، من ایام اخر،
وعلی الذین یطیقونہ، اور اوپر ان لوگوں کے جو بڑی مشقت اٹھا کے روزہ رکھ سکتے ہوں وہ نہ رکھے روزہ. فدیۃ طعام مسکین، وہ بدلہ دے دیں ہر دن ایک مسکین کا کھانا. طعام مسکین، یہ مطلب نہیں ہے کہ مسکینوں والا کھانا دے نا، کھانا تو ہو اپنے جیسا جس طرح تم کھاتے ہو، دینا مسکین کو ہے جو خود کامیاب نہیں ہے کھانے پینے کے سلسلے میں. عطا کا یوتی کو عطا کا تن کا معنی آپ کو مفسرین لکھیں گے اور نظر آئے گا نا کہ یہاں حمزہ سلب طاقت کے لیے ہے. عطا کا یوتی کو باب کون سا ہے؟ باب افعال ہے. حمزہ باب افعال کا یہاں طاقت کے نہ ہونے کے لیے ہے، سلب طاقت. اس لیے اس کا مطلب وہ یہ کرتے ہیں اوپر ان لوگوں کے جو نئی طاقت رکھتے اس روزے کی، مگر اس تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس واسطے کہ عطا کا یوتی کو عطا کا تن کا جو باب ہے یہ مشقت کے لیے بھی آتا ہے، اس کے لیے مشقت اٹھانے کے لیے. اب مانا کیا ہوگا؟ اوپر ان لوگوں کے جو بڑی مشقت اٹھا کے رکھ سکتے ہیں روزے کو بیچارے، اس کو اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھیں. فدیۃ طعام مسکین، وہ بدلہ دے دیں ہر دن مسکین کو کھانا. فمن تطوع، جو فدیہ کی مقدار سے زیادہ اپنی خوشی سے دے دے. فمن تطوع خیرا، فدیہ کی مقدار سے بھی زیادہ تطوع اپنی خوشی سے خیرن وہ مال دے دے. یا دوسرا معنی فمن تطوع، جو فریضہ رمضان سے بھی زیادہ روزے اپنی خوشی سے رکھ لے، فهو خیر له، وہ اس کے لیے بہترین. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر مشقت کے باوجود روزہ رکھ لو، ان تصوموا، مشقت کے باوجود اگر تم روزہ رکھنا زیادہ پسند کرو تو خیر لکم، وہ تو بہترین ہے تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون، اگر تم حقیقت کو جان لو کہ روزہ رکھنے میں کتنا فائدہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ ماہ رمضان کا وہی ہے جس میں اتارا گیا ہے بیچ اس کے قرآن. ہدی للناس، وہ قرآن جو ہے میری ہدایت ہے لوگوں کے لیے. کھلم کھلی دلیلیں ہیں اس میں ہدایت کی، اور وہ قرآن فرقان بھی ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والا بھی ہے. تو یہ مہینہ اتنا متبرک ہوا کہ اس مہینہ میں نبی علیہ السلام پر قرآن مقدس اتارا گیا ہے، تو بڑا مقدس مہینہ ہوا. فمن شہد منکم الشہر، پس جو شخص حاضر ہو تم میں سے ایسے مہینے میں، اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. یہ شرط لگا دی نا گویا کہ من شاہدہ، یوں نہیں کہا من عطا علیہ رمضان جس پہ رمضان شریف آ جائے، نہیں، من شاہدہ منکم، جو حاضر ہو تم میں سے مہینے کو. معلوم ہوا کئی لوگ ایسے ہی ہیں نا جو مہینہ رمضان میں حاضر نہیں ہوتے. وہ جہاں یہ 6 مہینے کا دن ہوتا ہے، 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، یا ایک ماہ تک چاند نظر ہی نہیں آتا، یا ایک ماہ تک ان علاقوں میں بلغاریہ وغیرہ کے علاقے میں سورج غروب ہی نہیں ہوتا، ان کے لیے تو پھر وہ حاضری نہیں ہو سکتی. اس لیے قید یہاں لگائی ہے من شاہد منکم، جو شخص حاضر ہو سکتا ہے مہینہ میں رمضان. فمن کان مریضا او علی سفر،
جو تم میں سے مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو گنتی کر لیا کرے چند آنے والے دوسرے دنوں کی. یہ روزے بار بار جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ رکھنا فرض ہے، رکھو رکھو رکھو، میاں اس کی وجہ یہ ہے یرید اللہ بکم الیسر، پہلا احسان، یہ تم پہ اللہ احسان کرنے کا ارادہ کر رہا. دوسرا احسان ولا یرید بکم العسر، ارادہ نہیں کرتا اللہ تمہارے ساتھ تنگی کا. خوشی دینا یہ بھی احسان، تنگی نہ دینا یہ بھی احسان. جس طرح جلب منفعت احسان ہوتا ہے اسی طرح دفع مضرت بھی احسان ہوتا ہے. تیسرا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہ تیسرا احسان ہے کہ تم گنتی مکمل کر سکو. چوتھا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم اللہ کی توحید کے نعرے بلند کر سکو. علامہ ادا کو اوپر اس طریقے کے جس طرح اس نے تمہاری رہنمائی کر دی ہے. پانچواں احسان وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہاں ایک سوال کا جواب ہے. سوال پیدا یہ ہوتا تھا پچھلی کلام سے کہ یہ روزے رکھوا کے، مشقت اٹھوا کے، سب کچھ یہ محنت کروا کے اللہ رب العزت پھر جا کے کہیں فرماتے ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے اللہ کریم کو بلایا نہیں جا سکے گا، دعائیں نہیں کی جا سکتی. یہ اعمال کے ذریعے ہی اللہ کے آدمی قریب ہو سکتا ہے. اس کا دفیہ کیا گیا ہے کہ نہیں نہیں، وہ تو تمہارے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے احکام ہے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں. وہ تمہارے قرب کو پختہ کرنے کے لیے ہیں. رہی یہ بات کہ اللہ کو بلایا جا سکتا ہے، اللہ جواب دیتے ہیں یا نہیں، تو میاں اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، جب پوچھے نا آپ سے میرے پیغمبر، میرے بندے انی، میرے بارے میں کہ ہم پکار سکتے ہیں یا نہیں، اور پکارے تو کیا اونچا اونچا پکارے، ہم نناجی ہے یا سرگوشی کے اندر پکارے، تو ان کو کہہ دو انی قریب، میں ہر حال نزدیک ہوں، ذات کے لحاظ سے بھی نزدیک ہوں، صفت کے لحاظ سے بھی نزدیک ہوں، علم کے لحاظ سے بھی نزدیک ہوں. کوئی شخص میرے نزدیک نہیں، میں ہر کے نزدیک ہوں. ایک ہے دنیا کا اللہ کے نزدیک ہونا، وہ تو بن جائے گا حلول. وہ کیا بن جائے گا؟ اس لیے اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو کہہ دو پوچھنے والوں کو کہ تم میرے نزدیک ہو. نہ، اللہ کے نزدیک نہ کوئی ہو سکتا ہے، نہ کسی کی طاقت ہے. اور جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے نزدیک ہو گیا فلانا، وہ حلولی مذہب ہوتا ہے. وہ حلولی، وحدت شہود والے یا وحدت وجود والے، ان کے کافر ہونے میں تو غالباً شک کرنے والا بھی کافر تھا. ہاں، اللہ کے نزدیک کوئی نہیں، اللہ ہر کسی کے نزدیک ہے. جس طرح اللہ ہر کسی کو دیکھتا ہے، اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. اس لیے اللہ فرماتا ہے انی قریب، میں نزدیک ہوں. کہاں تک؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. تم میرے نزدیک نہیں ہو، میں ہر کسی کے نزدیک ہوں، ذات کے لحاظ سے بھی، صفت کے لحاظ سے بھی. اجیب و دعوت الداع، جتنی کائنات میں شرک ہوا ہے
وہ صرف اسی نقطے پہ ہوا ہے کہ اللہ والے اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں. اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو شرک ہو نہیں سکتا. اور یہ اتنی دلدل ہے کہ اس میں بڑے بڑے پھنسے ہوئے ہیں جن کا نام اگر میں ذکر کر دوں تو آپ قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیں گے. کہیں گے یہ تو اکابرین کا منکر ہے. اتنے بڑے بڑے لوگ پھنسے ہوئے ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ دنیا پہ جتنے کافر ہیں نا، جتنے مشرک آئے ہیں، وہ اسی نقطے کی وجہ سے آئے ہیں کہ فلاں ذات اللہ کے دربار میں پہنچی ہوئی ہے، فلاں اللہ کے قریب ہے، اللہ کے نزدیک ہے. یہ ہر کافر کا اصل کفر یہی ہے، کیونکہ نہ اللہ کے قریب کوئی جا سکتا ہے، نہ اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی مل سکتا ہے، نہ کسی کی طاقت ہے. اس لیے اللہ کریم جب بھی قرآن مقدس میں فرمائیں گے، یہ نہیں فرمائیں گے کہ میرے ساتھ تم ہو. اللہ فرمائے گا تمہارے ساتھ میں ہوں. پیغمبر بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں اللہ کے ساتھ ہوں، پیغمبر کہے گا اللہ میرے ساتھ ہے. جہاں بھی قرآن میں حکم آئے گا وہاں یہی ہے کہ اللہ ہر کے قریب ہے، اللہ کے قریب اور کوئی نہیں. اقرب ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ، یعنی اللہ کے قرب میں سب سے زیادہ آ جاتا ہے. ہاں نہیں، اس کا تو مطلب ہی اور ہے. اقرب یا وہاں قرب قبولیت ہے نا، ایک ہے قرب ذاتی جس کو یہ لوگ کہتے ہیں. قبولیت اعمال صالحہ تو خود قرب کا ذریعہ ہے، عقیدہ بھی اعمال صالحہ بھی، یعنی قرب قبولیت ہے، درجات کا قرب ہے. جس قرب کی وہ لوگ بات کرتے ہیں وہ قرب ذاتی ہے، جس وجہ سے حلول لازم آتا ہے، اس کی نفی ہے. ہاں جی. فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں بڑا قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں ہی قبول کرتا ہوں. مانا اسی طرح لکھنا، میں ہی قبول کرتا ہوں. سوال کے جواب میں ہے، مانا حسر والا. میں ہی قبول، محط کلام حسر کرنا ہے، استمرار محط کلام نہیں. یہ مطلب نہیں کہ جو بھی بلائے جب بھی بلائے جو کچھ بلائے میں سب کچھ قبول کر لیتا ہوں، نہ، صرف میں ہی قبول کرتا ہوں. قبول کرنا، دعا کا قبول کرنا، یہ میری ہی شان ہے اور کسی کی شان نہیں. اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، بس چاہیے کہ وہ لوگ میرے احکام کی تکمیل کر کے، فلیستجیبوا لی، میرے احکام کی تکمیل کر کے، میرا کہنا مان کر، ولیؤمنوا بی، اور صحیح معنی میں مجھ پہ ایمان رکھ کے چلے، لعلہم یرشدون، پکا وعدہ رہا کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے. یرشدون، سعادت حاصل کر لیں گے. جس سعادت کے پیچھے وہ چل رہے ہیں وہ حاصل ضرور کر لیں گے. اب اجیبوں کا معنی نیچے لکھیں گے آپ کہ ان من شأنی ان اجیب دعوت الداع، کیونکہ سوال کے جواب میں ہے، معنی حسری مقصود ہے، استمراری مقصود نہیں ہے. اجیب، ان من شأنی ان اجیب دعوت الداع،
ان اردت لہ، میرا ارادہ جب بن جائے تو پھر یہ شان میری ہے کہ میں ہی قبول کر سکتا ہوں اور کوئی کسی کی دعا قبول نہیں کر سکتا۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اب چونکہ روزے کا ذکر آیا تھا ہمارے مسئلے کا، اب اس کے احکامات اور اس پہ پابندیاں، اس کی تشریح حلال کر دیا گیا تمہارے لیے مہینہ ماہ رمضان کے روزوں کی رات کو خسر پھسر کرنا، اپنی عورتوں کی طرح خسر پھسر کر سکتے ہو۔ ہن لباس لکم، کیوں جملہ تعلیلیہ، ہن لباس لکم، کیونکہ وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ خوب جانتا تھا اس وقت بھی جب کہ تم تھے خیانت کرتے تھے اپنے آپ کی، چوری چھپے یہ اپنے طور پہ کرتے تھے۔ تم سمجھتے تھے کہ رات کو بھی میاں بیوی کا آپس میں بولنا یہ خربان ہو جائے گا، نہیں، فتاب علیکم، اللہ خوب مہربانی کر چکا ہے تم پہ، اور تم جو پہلے لکے چھپے جان بوجھ کر کرتے تھے، خیانت ہو جاتی تھی تم سے، عفا عنکم، درگزر کر دیا ہے اللہ نے تم سے۔ فالآن باشروہن، اب حکم دیا جا رہا ہے تمہیں کہ تم کبڈی کھیل سکتے ہو ان کے ساتھ۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، مباشرت کر سکتے ہو اور حاصل کر سکتے ہو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے جائز لکھا ہے۔ وابتغوا، حاصل کرو، ما كتب اللہ، جو جائز لکھا ہے اللہ نے تمہارے لیے، وہ حاصل کر سکتے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، ساری رات پڑی ہے حتیٰ کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے چٹا دھاگا، اور صبح کاذب سے، کالے دھاگے سے، من الفجر، صبح صادق ہو جائے، اس وقت تک بے شک تم سب کچھ کر سکتے ہو۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، اس کے بعد پھر یہ ثم استئناف کے لیے آ گیا، یعنی اس کے بعد پھر یہ ایک نیا حکم ہے کہ اتموا الصیام الی اللیل، رات گئے تک نہ رات آنے تک، ایک ہے رات گئے تک جس طرح یہودی کرتے ہیں یا شیعہ کرتے ہیں، رات آنے تک الی انتہا غایت کے لیے۔ ولا تباشروہن، ہاں ان کے ساتھ مباشرت نہ کرنا، وانتم عاکفون، اس حال میں کہ تم اعتکاف بیٹھے ہو وہ مساجد میں، وہی یہ بھی شروع کر دو سلسلہ، نہ، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو پھلانگنے کے لیے نزدیک بھی نہ جایا کرو اللہ کی حدود کے۔ کذالک، ہاں یوں ہی کھول کھول کے بیان کرتا ہے اللہ اپنی آیات کو لوگوں کے لیے، تاکہ وہ لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچتے رہیں، استمرار والا معنی، لعلہم یتقون، تاکہ بچتے رہیں۔ اور دوسرا امر انتظامی جو تھا اس کا اعادہ یہاں کیا جا رہا ہے۔ اور کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، وہاں بھی مال کی بات تھی، یہاں بھی مال کا تذکرہ ہے، کچھ مزید روشنی ڈالنے کے لیے دوبارہ اعادہ کیا گیا امر انتظامی نمبر 2 کا، امر انتظامی نمبر 2 کا اعادہ۔ نہ کھانا اپنے مالوں کو ایک دوسرے کے سودے وٹے کے بہانے، بینکم، اپنے درمیان باطل طریقے کے ساتھ، اور نہ گھسیٹ کے لے جایا کرو ان مالوں کو، تدلو تاکلو پر عطف ہے،
لا تاکلوا لا تدلوا، اور نہ گھسیٹ کے لے جایا کرو ان مالوں کو خواہ مخواہ حاکموں کی عدالت میں، تاکہ چٹی وٹی کے ذریعے کھاؤ تم ایک ٹولے کا مال لوگوں کا، بالاسم جان بوجھ کر، عمدن وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ گناہ ہے۔ سر سوال کا جواب ہے، ایک سوال ہے، مسلمانوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے یہ سوال، نئے نئے مسلمانوں کی طرف سے، دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے ہوگا تو استکشاف حکمت کے لیے، اور اگر دوسرے لوگوں کی طرف سے ہوگا تو اعتراض للعناد کے لیے، ان کا مقصود عناد ہوگا، اور اگر مسلمانوں کی طرف سے ہو تو استکشاف حکمت کے لیے ہوگا۔ پوچھتے ہیں آپ سے یہ چاندوں کے متعلق کہ چھوٹے بڑے چاند کیوں ہوتے ہیں جی، کبھی چھوٹا ہوتا ہے اور پھر بڑھتا چلا جاتا ہے، کبھی روشن زیادہ ہوتا ہے، کبھی یہ ہو جاتا ہے، پوچھتے ہیں تو جواب دے کہ یہ مواقیت للناس والحج، یہ اوقات مقرر کرنے کے لیے ہیں اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے اور حج کرنے کے لیے۔ وہی ترکیب پھر آ گئی، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، یہی نیکی نہیں کہ تم گھروں کو پچھواڑے کی طرف سے آنا شروع کر دو، یہ نیکی نہیں۔ اللہ کے بندو، نیکی تو یہ ہے من اتقا، نیکی اس بندے کی ہے جو اصل شرک سے بچ کے رہتا ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، پھر اس کے بعد نیکی یہ ہے کہ گھروں کو ان کے دروازوں کی طرف سے آنا چاہیے، پچھواڑے کی طرف سے نہیں آنا چاہیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اپنی طرف سے احکام نہ تراشا کرو، ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قانون ہے کہ اگر کتاب کسی مضمون پہ لکھی جائے تو اس کتاب کے دیباچے میں تمہید ایسی ہوتی ہے، مقدمہ ایسا ہوتا ہے جس میں اسی مسئلے کی طرف اشارات ہوتے ہیں جو کتاب کے اندر لکھا ہوتا ہے مضمون۔ آگے چونکہ مستقل کتاب جہاد کی آ رہی ہے، اس لیے اس کا مقدمہ یہاں شروع ہو رہا ہے، اس کی تمہید میں، مقدمے میں اشارات ہوں گے جہاد کے، کچھ دھمکیاں ہوں گی، کچھ تخفیفات ہوں گی، تاکہ مکمل تمہید ہو جائے اور پتہ چلے کہ آگے اہم مطلوب اور مرکزی مسئلہ مدعا توحید کے لیے مسلمانوں کو حکم جہاد دیا جائے گا۔ قاتلوا فی سبیل اللہ، ذکر قتال بار اول بطور تمہید، ذکر قتال بار اول بطور تمہید۔ قاتلوا فی سبیل اللہ، لڑائی جاری رکھو اللہ کے راستے میں ان لوگوں کے ساتھ جو تم سے لڑتے ہیں، جو تم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ ولا تعتدوا، زیادتی نہ کرنا، کہیں معصوم بچوں اور عورتوں کو بھی نہ ٹرکا دینا اس میں۔ لا تعتدوا، زیادتی نہ کرنا۔ ان اللہ یحب المعتدین، اللہ نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو۔ اب مستقل طور پہ تمہیں حکم ہم دے رہے ہیں، وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، قتل کرو ان کو جہاں بھی پاؤ مشرکوں کو، ان کے گوشت کے چیتھڑے کتوں کے آگے ڈالو۔
یہ نہیں کہ ان کے ہاتھ کا گوشت لے کر کھانا شروع کر دو، خود ان کے گوشت کے چیتڑے اڑاؤ. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. نکال باہر کرو ان کو چونکہ انہوں نے تمہیں نکالا تھا. حیث تعلیلیہ، چونکہ انہوں نے تمہیں نکالا تھا. اور پھر یہ نکالنا، داخل کرنا وغیرہ وغیرہ، قتل کرنا مت کہ یہ شبہ ہو کہ بظاہر تو یہ ظلم نظر آتا ہے، ٹھکانے پہ پڑی چیز کو خواہ مخواہ وہاں سے اٹھا کے پھینک دیا جائے. بظاہر تو یہ فطرہ معلوم ہوتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. بیٹھے بٹھائے ایک مشرک کا قتل کرنا یہ فتنہ نہیں ہے، فتنہ تو شرک والا ہے. شرک کا پھیل جانا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. اس لیے اس فتنے کو مٹانے کے لیے ضروری ہے کہ مشرک کو قتل کر دیا جائے. نہ کوئی ہاتھ رہے، نہ کوئی ذبح کرے، اور نہ کوئی بے وقوف مسلمان اس کو کھائے. فتنہ اس سرے سے ختم ہو. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. ہاں لڑائی نہ کرنا ان سے مسجد حرام کے حدود میں، پہل نہ کرنا. حتیٰ یقاتلوکم فیہ، حتیٰ کہ اگر وہ قتال کی ابتدا کریں تمہارے ساتھ فیہ بیچ رقبہ حرم، فإن قاتلوکم فاقتلوہم، پھر قتل کر دو. کذالک جزاء الکافرین، کافروں کی جزا سزا بھی یہی ہے. یہ جو ہے نا قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، تین مسلک ہیں اس آیت کے مراد میں، تینوں لکھ لیں. پہلا یہ ہے کہ الذین یقاتلونکم والی قید جو ہے یہ صرف تحریض اور بھڑکانے کے لیے آئی ہے، اعتراض کے لیے نہیں. صرف تحریض اور انگیختہ کرنے کے لیے، بھڑکانے کے لیے لائی گئی ہے، اعتراضی نہیں ہے. اور جس طرح آگے آگے آئے اخرجوہم من حیث اخرجوکم، اخرجوہم من حیث اخرجوکم. نمبر دو یہ ہے کہ الذین یقاتلونکم والی قید جو ہے نا، اس سے کو خاص قیدی مراد نہیں، نہ مشرک، مطلقاً جنگی لوگ مراد. یعنی وہ لوگ جو جنگ کا کیا کرتے ہیں ان سے تم بھی لڑو. اور جنگ کون کرتے ہیں؟ بڑے مرد کرتے ہیں، نہ بالکل یف بوڑھے، نہ بالکل چوچو بچے، نہ بالکل ٹیٹی عورتیں. اس سے یہ تینوں داخل ہو گئے. اس سے مراد ہوگا وہی لوگ جو جنگ کیا کرتے ہیں. الذین یقاتلونکم، یہ قید جو ہے صرف ان جنگیوں کی طرف اشارہ ہے جو جنگ کے میدان میں آیا کرتے ہیں. مطلق جنگی مراد ہیں، عورتیں اور بچے وغیرہ اس میں مراد نہیں. حضرت خلیفہ ثانی راشد حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے یہی معنی کیا ہے کہ یہاں الذین یقاتلونکم سے صرف وہی لوگ مراد ہیں جو میدان جنگ میں آیا کرتے ہیں. اس میں عورتیں بھی داخل نہیں، بچے بھی داخل نہیں. نمبر 3 الذین یقاتلونکم سے، الذین یقاتلونکم سے مقصد صرف یہ ہے
کہ ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں. جو تم سے جنگ نہیں کرتے ان کا حکم یہاں نہیں ہے، وہ دوسرے مقام پر ہوگا. قاتلوا الذین قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. یہ الذین یقاتلونکم والی قید سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ چھیڑتے ہیں. جو نہیں چھیڑتے وہ یہاں مسکوت عنہم ہیں، ان کا ذکر نہیں ہے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فَإِنِ انْتَهَوْا، اور اگر وہ رک جائیں فتنہ شرک سے. ان انتہوا فإن انتہوا، اگر رک جائیں فتنہ شرک سے یا مسلمانوں سے لڑائی کرنے سے رک جائیں. فإن اللہ غفور رحیم. کے بدلے حرام ہے مہینہ. فمن اعتدى علیکم، خلاصہ کلام یہ ہے. فمن اعتدى، خلاصہ کلام یہ ہے جو بھی زیادتی کرے تو پر تمہارے. فاعتدوا علیہ، تم بھی چڑھ جاؤ پر اس کے، مگر اتنی مقدار جتنا وہ زیادتی کر چکے ہیں تم پر. واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، ایک واتقوا اللہ پیچھے گزرا ہے. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یہاں کیا ہے؟ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. مطلب کیا؟ واتقوا اللہ یعنی جب لڑو ان سے اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے لڑنا. واتقوا اللہ اے قاتل المشرکین علی ابتغاء مرضات اللہ. مشرکین سے لڑنا صرف اپنی ذاتی غرض کی وجہ سے نہ لڑنا، انتقامی طور پہ نہ لڑنا، بلکہ تم اللہ کی رضا طلب کرنے کی ارادے سے لڑنا. اور وَاعْلَمُوا، جان رکھو، ان اللہ مع المتقین، کہ تحقیق اللہ یہ ساتھ ہوتا ہے المتقین، ان لوگوں کے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ترغیب علی الانفاق. مدعا، لوازمات، مقتضا ماننے والوں کے لیے ترغیب علی الانفاق فی الجہاد. خرچ کرتے رہو اللہ کے راستے میں. ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اور بخل کر کے نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو تہلکہ، ہلاکت میں. بخل کر کے نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں. لوگ کہتے ہیں لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، سارا خرچ کر کے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. نہیں، لا تلقوا بأیدیکم، بخل کر کے اپنے ہاتھوں کو باندھ کر کے نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو بخل کر کے ہلاکت میں. وَأَحْسِنُوا، اخلصوا، خلوص اختیار کرو. ان اللہ یحب المخلصین، تحقیق اللہ تعالی محسنین مخلصین کو پسند کرتے ہیں. امر مسلح دوسرا امر مسلح، جس سے صلاحیت پیدا ہوتی ہے توحید کے دشمن کے ساتھ لڑنے کی، جس سے صلاحیت پیدا ہوتی ہے توحید کے دین میں پختگی حاصل کرنے کی. اتم الحج والعمرۃ للہ، پورا کرو حج اور عمرے کو کس کے لیے؟
یہ نہ کہو کہ سامنے روزے والے بلایا ہے ادھر جا رہے ہیں نا، للہ اللہ کے لیے. فَإِنْ أُوسِرْتُمْ اگر روک دیے جاؤ تم، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ اور آخر نہیں پہنچ سکتے تم ادھر، تو پھر جہاں روک دیے گئے ہو جتنا قدر آسانی کے ساتھ حاصل ہو سکے قربانی وہی کر دو 10ویں والے دن. وَلَا تَهْلِكُوا رُؤُوسَكُمْ اور اگر تم نے قربانی بھیج دی ہے آگے کے ادھر جا کے ذبح ہو جائے، وَلَا تَهْلِكُوا نہ کٹاؤ اپنے بالوں کو حتیٰ کہ پہنچ جائے قربانی محلہ مذبحہ اپنے ذبح خانے تک، منا کے اندر جب تک پہنچ نہ جائے. فمن کان منکم مریضا جو بندہ تم میں سے مریض ہو یا اس کے سر میں